السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کو الگ کرنے کے لیے ایک طلاق کافی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ اگر میاں بیوی کا ساتھ مثلا نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ الگ کیسے ہوں، ان کو کیسے الگ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بیوی طہر کی حالت میں ہو، بیوی اس طہر میں ہو جس میں آپ بیوی سے ملے نہیں ہیں۔ غسل کے بعد بیوی نے غسل کیا حیض کے بعد، اور آپ اس طہر میں پورے ماہ ملے نہیں ہیں اس طہر میں، تو اس طہر میں طلاق دی جائے۔ اگر مل لیا تو طلاق نہیں دی جا سکتی، سنت طلاق کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر مل لیا تو پھر طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط، اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے تو پھر بھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ اگر بیوی حالت میں سنت طلاق نہیں ہو سکتی، بیوی حیض میں ہے تو آپ انتظار کریں گے، ویٹ کریں گے، بیوی غسل کرے گی، پاک ہوگی، تو ہم ملنے سے پہلے آپ طلاق دیں گے ایک۔ اس کے بعد ایک 3 طہر کا ٹائم ہے، اس کے بعد 3 طہر کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اس کو حیض نہیں آتا تو اس کے لیے ہم کہیں گے 3 مہینے ہیں اس کے پاس، یا 3 ماہ کہہ لیں اس کے لیے۔ اگر حیض والی ہے تو اس کے لیے 3 حیض ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی کہ طلاق ایک دے دی ہے، پروسیس چل پڑا ہے، 3 حیض یا 3 ماہ کے اندر وہ بیوی کو واپس لے سکتا ہے اپنے نکاح میں۔ رجوع جسے بولتے ہیں، 2 گواہوں کے ساتھ رجوع کر لے، یعنی کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، اپنے پرانے والے جو نکاح میں اس میں واپس لے سکتا ہے۔ اس کے طریقہ یہی ہے، جہاں تو بیوی سے جمع کر لے یا ویسے اسے الفاظ ادا کر لے، میں آپ کو اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں۔ طلاق ایک مانی جائے گی کہ ایک طلاق اپنا آپشن، ایک حق اپنا استعمال کر چکا ہے، لیکن بیوی بن جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، وہ رہتے رہیں گے۔ اور بیوی جب کو طلاق دیتا ہے بیوی کو، تو اس کے پاس ہی رہنا چاہیے، بیوی کو گھر کے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے پاس رہنے کا مطلب یہی ہے کہ تاکہ اس کی صلح ہو جائے، اس کا رجوع ہو جائے، وہ آپس میں رجوع کر لیں، صلح کر لیں۔ یہ چانس ہوتے ہیں جب پاس بیوی رہے گی۔ ہمارے ہاں تو جب طلاق دی جاتی ہے تو بیوی اسی ٹائم گھر سے نکل جاتی ہے، یہ گناہ ہے۔ بیوی پہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ شوہر کے گھر ہی عدت گزارے، 3 حیض یا 3 ماہ، اگر کسی کو حیض نہیں آتا بیوی کو۔ ہاں اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے تو رجوع کر لیں گے، آپس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، 2 گواہوں کے ساتھ رجوع کر لیں۔ طلاق ایک مانی جائے گی کہ اس نے ایک اپنا حق استعمال کر چکا ہے، پھر اگر کبھی دے گا دوسری مانی جائے گی۔ تو یہ ہے سنت طریقہ۔ یا بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، اس نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایک طلاق اس کی ہو جائے گی، مانی جائے گی۔ اس نے ایک طلاق دے دی ہے، بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، کہیں پہ بھی وہ شادی کر لے، اگر وہ رجوع نہیں کرتا دوران عدت تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی 3 حیض کے بعد، آٹومیٹکلی وہ اب کہیں پہ بھی شادی کر سکتی ہے، وہ نکاح سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب دونوں کہیں پہ بھی شادی کریں، وہ کہیں اور یہ دونوں کہیں، لیکن اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کل کو، ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ایک طلاق دے دی ہے لیکن رہتے رہیں گے، پھر کبھی دیں گے تو وہ دوسری مانی جائے گی۔ اس طرح یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے طلاق کا، سنت طریقہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ علم دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید 3 ہی دیں گے تو بیوی نکاح سے نکلے گی، ایک طلاق سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ 3 دینا کو ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی دیں گے، وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ ایک ہی طلاق دی جائے، سنت یہی ہے۔